رسول نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محبت سے تمام حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک واہل بیتک یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک واہل بیتک یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الکونین یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الدارین یا حبیب اللہ خدایا خدایا بحرمت ارواح انبیاء مدد خدایا بحرمت ارواح انبیاء مدد اے محمد احمد محمود مصطفیٰ مدد اے محمد احمد و حامد مصطفیٰ مصطفیٰ مدد مصطفیٰ مدد برائے پنجتا
نبی بے برکت ہمار ارواح اولیاء مدد برائے کنج تن وچار یاران نبی بے برکت ہمار ارواح اولیاء مدد خدایا کے بنی فاطمہ کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان آلے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر ارے گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا اے سارا نصاب ریت پر لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ارے گلشن فاطمہ کے تھے سارے
پر آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا جی ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا جی ایسی کتاب ریت پر، اے گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ جس نے محمد اور آل محمد کے صدقے میں آج کی ذکر حسین کی اس مبارک نورانی میدانی مجلس میں ذکر خیر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ لاتعداد درود و سلام اس ذات والا پر جن کی شان میں رب کونین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خوش نصیب ہیں اس مسجد نور کے منتظمین کہ جس دور میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 9-10 کی اس محرم کے دن اور رات میں اتنی بھی کیا ضرورت پڑی ہے کہ ذکر حسین جو ہے وہ کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو جنگوں کا لوگ ذکر کرتے آئے ہیں، تاریخ میں کبھی یاد کیا جاتا ہے کبھی بلا دیا جاتا ہے، تو لہذا اس ذکر کی کوئی اہمیت کوئی ضرورت نہیں۔ اسی کے پیش نظر آج کی اس مجلس کے لیے میں نے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے اس پہ بات کروں گا، اور وہ موضوع ہے عصر حاضر میں محبت و مودت اہل بیت کی ضرورت کیا ہے، اور اس ضمن میں عقیدہ اہل سنت اور اہل سنت کا شعار 1400-1500 سال میں کیا رہا ہے، تاکہ ڈرنے والوں کے ذہن سے یہ مغالطہ یہ شبہ دور ہو جائے۔ آج اہل سنت کے لوگ جن کا طریقہ شعار ہی ذکر مصطفیٰ ذکر اہل بیت رہا، وہ ڈر رہے ہیں کہ شاید یہ ذکر کیا تو ہمیں کسی دوسرے کھاتے میں نہ ڈال دیا جائے۔ ارے تذکار حسین کا یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں، خود وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے جاری۔ حسین کے بچپن کا ذکر خود میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے کیا۔ حسین جوانی چڑھا تو مصطفیٰ نے حسین کی جوانی کا ذکر کیا۔ حسین کی عمر آگے بڑھی، کربلا کا سفر شروع ہوا
تو کربلا کے میدان تک مصطفیٰ نے حسین کا ذکر چھوڑا نہیں، لہذا مشہد ایمان حسین کا ذکر بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا جس طرح قرآن نے کہا لعمرک، اے میرے محبوب آپ کی ساری زندگی کی قسم ہے، اسی طرح مصطفیٰ ذکر حسین کر کے حسین کی ساری زندگی کی جو ہے سیرت محمدی کی باب میں جو ہے وہ قسم فرما رہے ہیں۔ میرے شیخ حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی سرور و سری و راحت و قلبی و نور و عینی و فرحت و جسمی و جانی و ایمان، میرے آقا نعمت حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم قدسیہ نے بڑا عظیم جملہ اس ضمن میں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر اس دور میں یا قیامت تک کے ادوار میں اگر ذکر حسین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امت محمدیہ میں کسی کے بھی ذکر کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، فرمایا اگر ذکر حسین کی ضرورت نہیں تو پھر امت محمدیہ میں کسی ہستی کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ان باتوں سے نہ گھبرایا کریں کہ ہمیں کوئی دوسرے پلڑے میں ڈال دے گا۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک جس نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہنے والوں نے انہیں اسی کھاتے میں ڈالا ہے۔ اگر وہ کھاتا ذکر اہل بیت والا ہے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے وہ کھاتا جو ہے بڑا قبول ہے، میں سمجھ لیں پھر وہی ہوں۔ بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ بعض دفعہ حکمتاً کوئی نام لینے کی ضرورت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، لہذا ڈرے نہیں، یہ وہ ذکر ہے جو ذکر مصطفیٰ ہے، اور اس کی بلندی وہ ہے جو ذکر مصطفیٰ کی بلندی ہے۔ میں ابھی شرح الحدیث کی طرف آؤں گا، اور جب سبجیکٹ شروع ہو جائے گا تو آپ نے اشتہاروں پہ بھی پڑھا، گلی کوچے بازاروں میں بھی پڑھا، الحسین منی وانا من حسین۔ اس کی شرح الحدیث پہ جائیں گے تو انشاءاللہ کمال کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ آئیں گی۔ جس طرح رب کونین نے ارشاد فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ بلند کیا ہے۔ تو اس ذکر خیر کی بلندی میں میرے اور آپ کے مولا حسین کو منیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، کیونکہ حسین عام نہیں ہے، حسین خاص ہے، حضور نے اس کو منیت کا فیض دیا ہے۔ تو جو ذکر مصطفیٰ کی بلندی ہے کائنات ارض و سما میں، وہی حسین کے ذکر کی جو ہے وہ بلندی اور شان ہے۔ لہذا ذکر حسین اصل میں ذکر مصطفیٰ ہے، شان حسین مقام حسین کا تذکرہ کرنا اصل میں کریم مصطفیٰ کی شان کا جو ہے وہ تذکرہ اور اظہار کرنا ہے۔ تو حاضرین ذی وقار، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو مساجد میں کیا، گلی کوچوں بازاروں میں کیا، گھروں میں کیا، ذکر حسین کی مجالس کو جو ہے وہ سجائے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ مجلس ہے کہ دور حاضر کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہو کے اس کائنات سے گزر گئے ہیں، جن کو صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر حسین کی مجلس سجانے والا مرد ہو یا عورت ہو، تو کہا وہ کبھی بھی محروم رہتا نہیں ہے، وہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ اس کائنات سے جاتا ہے، کیونکہ من احبا شیئن اکثر ذکرہ، حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر کثرت کے ساتھ اسی کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو یہ محبت اور مودت اہل بیت جو ہے یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اس عطا کی وجہ سے میں اور یہاں آپ جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان نفوس جو کہ پاک ہیں ان کے صدقے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ حاضرین ذی وقار،
मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर और मारूफ जो है वो आया नूर आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मेरी बातों को जरा समझने की कोशिश करनी है ताकि अकीदे की बात जो है वो पुख्ता हो जाए। यहां फरमाया जा रहा है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गुलामान मुस्तफ़ा जिन्होंने सहाबियत का शर्फ हासिल किया है, इनको भी और इनके जरिए से क़यामत तक के लोगों को ये फरमा दे कि इस दावत दीन पर मैं तुझसे कोई अजर चाहता नहीं। वो चाहता क्यों नहीं हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक और फिर वहां से ईसा अलैहिस्सलाम तक जो नबी आया अल्लाह के अहकामात को पहुंचाता रहा, किसी ने उजरत मांगी नहीं। तो हुजूर ने फरमाया मैं इमामुल अंबिया हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं, तो मैं भी इस मामले में तुमसे कोई उजरत मांगता नहीं। अब आया मुबारका का ये एक जुमला है, अगर लफ्ज इल्ला ने दूसरे जुमले को जो है वो उसकी जगह बना दिया। फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ गुलामान मुस्तफा, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुमसे सिर्फ एक तलब करता हूं चीज, वो क्या है? वो मुवद्दत अहले बैत है। मेरे अहले बैत से मुवद्दत करना। हाज़रीन गिरामी कदर, ये मोहब्बत और मुवद्दत जो हैं इनके अंदर भी बहुत सारे राज जो हैं वो छुपे हुए हैं। आप उर्दू डिक्शनरी देख लें, आप अरबी की देख लें, आप फारसी में देख लें, तो इस मोहब्बत और मुवद्दत का माना आम जो लिया गया है वो है कल्बी लगाव का, प्यार का, उल्फत का माना जो है वो लिया गया। लेकिन अगर गहराई में जाएं और फिर मोहब्बत और मुवद्दत के इजहार की तरफ जाएं तो बड़ा लतीफ सा फर्क जो है यहां नजर आता है। क्योंकि मोहब्बत एक कुदरती जज्बे का नाम है जो बंदे को किसी कैफियत के साथ हो सकती है, किसी चीज के साथ हो सकती है, मोहब्बत किसी इंसान के साथ हो सकती है। लिहाजा फितरत में मोहब्बत जो है वो इंसान के अंदर रख दी है। इसमें उसका कमाल नहीं है कि मोहब्बत हो गई। जो चीज उसको प्यारी लगती है, जो चीज उसका एहतराम करती है, जो चीज उसके साथ ताल्लुक कायम करती है, बंदा उसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बरअक्स जो लफ्ज मुवद्दत है, इसके अंदर जो है बड़ा राज पाया जाता है, और वो राज ये है कि ये खलूस का और वफादारी का नाम है। ऐसी मोहब्बत जो अखलास पे मबनी हो, जो वफादारी पे मबनी हो, जो इस्तिकामत पे मबनी हो, जो ऐसी इस्तिकामत रखती हो कि अगर महबूब माल मांगे तो माल दे दिया जाए, महबूब औलाद मांगे तो औलाद दे दी जाए, महबूब जान मांगे तो जान जो है वो कुर्बान कर दी जाए। लिहाजा कहने को दो माने लेंगे, मोहब्बत का ही माना लेंगे। लेकिन एक लतीफ नुक्ता वो है, हर मोहब्बत अकीदत नहीं है, क्योंकि मुवद्दत अकीदत है। हर मोहब्बत जो है वो अकीदत नहीं है, लेकिन हर अकीदत जो है उसमें मोहब्बत पाई जाती है। क्योंकि ताजीम और एहतराम होता ही मोहब्बत की वजह से है। अगर कल्ब में किसी के लिए मोहब्बत ना हो तो मुवद्दत और अकीदत जो है वो माना रखती नहीं है। इसका तीसरा माना ये है कि जिसके साथ अकीदत होगी, क्योंकि मोहब्बत ईमान का जुज नहीं है, अकीदत ईमान का जुज और कुल ईमान है। इसीलिए सरकार ने ये नहीं कहा रब के कहने पे कि इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, फरमाया इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, तुमसे मोहब्बत नहीं मांगता हूं, तुमसे इनकी अकीदत और एहतराम मांगता हूं। अब इसका चौथा माना ये है कि मुवद्दत में जहां कल्बी लगाव होता है वहां महबूब की मदद व नुसरत जो है वो लाजमी हिस्सा होती है।
عقیدت میں مد و نصرت پائی جاتی ہے، اس مودت میں کہ محبوب جس سے آپ کو محبت کی طلب دی گئی ہے اس کی مدد و نصرت ہوگی۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کاش وہ 61 ہجری کا زمانہ جو ہے وہ ہمیں میسر ہوتا تو ہم حسین کے گروہ میں ہوتے۔ یہ طلب بنتی ہے نا انسان کی، انسان سوچے تو بندہ اس طرف، اس وادی کی طرف نکلتا ہے کہ میں اس میدان میں ہوتا اور میں بھی ہر کی طرح گروہ حسین میں ہوتا اور جنت کے سردار کے پرچم کے نیچے جو ہے وہ بھی میں کافروں کے ساتھ لڑ مر رہا ہوتا۔ یہ تصور ہوتا ہے نا۔ تو حاضرین گرامی قدر، سن 61 ہجری کے بعد دو جو ہیں وہ شعبے رہ گئے، ایک شعبہ یزیدیت ہے اور ایک شعبہ حسینیت ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور جب تک قیامت نہیں آتی کربلائیں جو ہیں وہ سجی رہیں گی۔ اور جو چاہتا ہے کہ میں حسین کے گروہ میں رہوں وہ حسینیت کا پرچار کہے، اور جو یزید کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس کی باتیں کرتا رہے۔ لہذا اگر مجھے اور آپ کو یہ طلب ہے کہ اس وقت ہم حسین کے ساتھ ہوتے، ارے وہ زمانہ تو مجھے اور آپ کو نہ ملا، لیکن آج بھی حسینیت کا دور جو ہے وہ جاری ساری ہے۔ آج کے اس دور میں دیکھنا ہے کہ کون سا قائد، کون سی تحریک، کون سی جماعت جو ہے وہ حسینیت کا پرچار کر رہی ہے، تو اس روئے زمین میں آپ کو قائد بھی ڈاکٹر قادری نظر آئے گا اور جماعت اور تحریک بھی منہاج القرآن نظر آئے گی، جو حسینیت کا پرچار جو ہے وہ کیے جا رہی ہے۔ تو حاضرین ذی وقار، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کی طلب ہم سے کی ہے وہ محبت کی نہیں کی ہے، مودت کی ہے۔ اور مودت کا 5واں معنی یہ ہے وہ چیز جس کے بغیر نہ رہا جائے، جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ اور یہاں زندگی اور ایمان کی زندگی جو ہے محبت اہل بیت کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں۔ لہذا میں اور آپ جو ذکر اہل بیت کی مجلس میں ہیں، یہ اسی مودت کا، محبت کا صلہ ہے جس کا سبق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اب حاضرین گرامی قدر، اس آیہ مبارکہ کو ذرا ایک اور ضمن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو اٹھائیں، پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں، جہاں ایمانیات اسلام کی بات ہوئی، جہاں عقیدہ کی بات آئی، اللہ رب العزت نے سارا قرآن جبرائیل کے ذریعے سے قلب مصطفیٰ پر اتارا، حضور کو عطا کیا۔ کہیں یا ایھا الناس کے کلمات آئے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے کلمات جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوئے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے۔ لیکن قرآن مجید پورا آپ ڈیٹول نہیں پڑھ لیں، جہاں عقیدے اور ایمان کی بات آئی وہاں ڈائریکٹ عنوان جو ہے وہ ذات رسالت مآب کو بنایا۔ عقائد کی بحث کو پڑھ لیں، جہاں عقیدے کی بات آئی، ایمان کی بات آئی، وہاں لفظ قل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ عقیدہ جب بنے گا جب تیرے واسطے ذریعے سے اس بات کو مانیں گے، اس بات کو مانیں گے۔ جب عقیدہ توحید کی باری آئی تو رب نے کہا کہ عالم ارواح میں جب میں نے روحیں بنائی تو سب کو میں نے کہا کہ الستُ بربکم قالوا بلی، تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت اللہ کے انوار اور تجلیات میں روحیں تھی، ڈائریکٹ سب نے پکار دیا۔ لیکن جب باری باری اس زمین پہ آئے تو اس مالک کو بھول بیٹھے۔ لہذا اس یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے سلسلہ انبیاء و مرسلین شروع کیا کہ ان کے ذریعے سے پھر تم خدا کی یاد میں آ جاؤ، وہ تمہیں خدا کا ذکر کر کے دکھائے اور پھر ذکر کر کر کے اس مقام تک پہنچ جائیں کہ وہ مذکور ہو جائے۔ اب محمد مصطفیٰ کا ذکر جو ہے پھر خدا کا ذکر ہو جائے گا، پھر حسین کا ذکر حسین کا نہیں رہے گا۔ حسین ایسا ذاکر ہے کہ خدا کا ذکر کر کر کے حسین خود مذکور ہو گیا۔ اب یا حسین لبیک یا حسین کہنا یہ ذکر خدا ہے۔
یہ کیا ہے؟ یہ ذکر خدا ہے۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، مولا جب عالم ارواح میں تو نے تمام روحوں کو ڈائریکٹ پکارا تھا تو ابھی بھی تو ہی پکار لیتا۔ تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب ان کو خبر بتائیں نا کہ میں تو اس کا رب ہوں جو مصطفیٰ کے واسطے سے مجھے مانے۔ فلا وربک، میں کسی کا رب نہیں ہوں، لیکن رب کس کس کا ہوں؟ جو مصطفیٰ کے واسطے سے، مصطفیٰ کے ذریعے سے، مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ کر، مصطفیٰ کی نسبت کا پٹا گلے میں ڈال کے جو مجھے خدا مانے وہ عقیدہ توحید پہ ہوگا۔ جو در دولت مصطفیٰ کو چھوڑ کے آئے، ارے وہ توحیدی نہیں ہے، وہ تو فقط وحدت کا پرچار کر رہا ہے، وہ فقط جو ہے وہ وحدت کا پرچار کر رہا ہے۔ تو مولا عنوان تیری ذات تھی، بیان تیرا تھا، تو نے کل کہہ کے مصطفیٰ کو پکارا۔ فرمایا یہ عقیدہ میری ذات کا ایک ہونا بنے گا ہی تب، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا نہیں، تو جس کو ماننا ہو، جس کو جاننا ہو، جس سے پیار کرنا ہو، جس کی اطاعت کرنی ہو، اس کا سراپا سامنے ہونا چاہیے۔ تو میں تو تمہارے سامنے آتا نہیں ہوں، بس اتنا کہتا ہوں اس حبیب نے مجھے دیکھا ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ من رانی فقد را الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اب میرے محبوب جو آپ کی گواہی پہ خدا کو ایک مانتا جائے گا وہ خدا کی بندگی میں آتا جائے گا، اور وہ عقیدہ توحید پہ ہوگا، اور توحیدی جو ہے وہ میری جنتوں میں ہوگا۔ لہذا توحید کے لیے بھی واسطہ ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ پھر اللہ رب العزت کی محبت کی باری آئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دعوی محبت کرنے والوں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میں تمہاری محبت کو جانچنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پرکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ اس محبت کے دعوے میں تم سچے ہو کہ نہیں ہو۔ مولا کیا امتحان لانا چاہتا ہے ہمارے لیے، کیسے دیکھنا چاہتا ہے ہمیں؟ فرمایا فاتبعونی، دیکھنا چاہتا ہوں کون نالائن رسول کو دیکھ کے پیچھے پیچھے آتا ہے، کیونکہ میری راہ کا سب سے معتبر استعارہ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر تم مصطفیٰ کی اتباع میں ہوئے، کیونکہ مصطفیٰ کی محبت میری محبت ہے، مصطفیٰ کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت ہے، مصطفیٰ کا غنی کرنا میرا غنی کرنا ہے، مصطفیٰ کا فضل کرنا میرا فضل کرنا ہے، مصطفیٰ کا رحمت کرنا میرا رحمت کرنا ہے۔ کون رسول کے واسطے اور ذریعے سے میری طرف آتا ہے، کون محبت رسول میں گڑ کے میری طرف آتا ہے، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ بڑوں بڑوں نے کی۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں تتی تھی چوگن چودار پھراں، ہند سندھ تے مار پنجاب پھراں، سنج بر تشار بازار پھراں، ارے کتا سرکار ملن کہیں سانگ سبب۔ عاشق لوگ جو ہیں وہ تو محبوب کے قدم جو ہیں ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا دعوی محبت کرنے والوں اگر تم نے میرے محبوب کی پیروی کی، تمہارا رشتہ غلامی میرے محبوب سے ایسا پختہ ہو گیا، تو پھر کیا ہے، تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تم صرف محب نہیں رہو گے، تم محبوب ہو جاؤ گے۔ لہذا محبوبیت خدا کے لیے یہ طور طریقہ جو ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا۔ پھر حاضرین گرامی قدر اسلام کے عقائد کی بات آئی تو قرآن پھر بولا، فرمایا میرے محبوب نماز آپ نے ان کو عطا کی ہے، یہ تہجد سے لے کر عشاء کے اوابین کے اشراق پڑھیں گے، یہ نوافل بھی پڑھیں گے، لیکن بعد میں یہ ترانہ نہ شروع کر دیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ابھی ان کا کام قبول ہے نہیں ہوا، یہ رکوع و سجود تو کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ ان کو زکوٰۃ کا نظام دیا، مال بھی میں نے دیا ہے،
تو میری راہ میں اس میں سے اپنا مال پاک کرنے کے لیے زکات نکالتے ہیں. ان کے اوپر میں نے 30 دن کے روزے فرض کیے، یہ روزے رکھتے ہیں. ان کو میں نے حکم دیا حریمین شریفین کی زیارت کے لیے کہ طواف کعبہ آ کے کرو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. انہوں نے سارے کام کیے، لیکن یہ سارے کام قبول نہیں ہیں. کب قبول ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب حبیب آپ کہیں گے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، میرے حج، میری زکاتیں مولا لوجہ اللہ تیری رضا کے لیے ہیں، تو جو تیرے کلمات کو دہراتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم جو تیرا واسطہ دے کے دعائیں کرے گا، اس کی ہر عبادت جو ہے وہ درجہ قبولیت کو پہنچ جائے گی. اس کی ہر عبادت جو ہے وہ درجہ قبولیت کو جو ہے وہ پہنچ جائے گی. تو بات سمجھ رہے ہیں کہ عنوان کل کیا ہے؟ کل ایمان اور کل اسلام کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا گیا. اسی لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صَدُودًا. کہ میرے محبوب دعوتیں دو ہیں، ایک دعوت الہ ہے اور ایک دعوت رسالت ہے. تو جو الہ کی طرف اکیلا آئے وہ منافق ہے، اور جو تیرے در دولت سے آئے وہ پکا مومن ہے. وہ پکا کیا ہے؟ مومن ہے. تو فرمایا محبوب وس دے ہاسے وس دے ناسے تے تیری جوک دے آسے پاسے، مٹھیاں گالی سن دے ہاسے سنا یار سنے گا ہاسے. ارے ایمان کیا، اسلام کیا، وہ سارا تو چوکھٹ مصطفیٰ پہ کھڑا ہے. حضور کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے ظفر علی خان نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. ارے جب تک میں کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ارے نماز ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے کہ مصطفیٰ ادا کرے. حکم تو آ گیا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب جنہوں نے قائم کرنی تھی وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کہاں سے یہ مسئلہ پوچھیں؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اس کتاب کا معلم بنا کے تو اپنے حبیب کو بھیجا ہے. تو جو مسئلہ نہ آئے وہ استاد سے پوچھتے ہیں، استاد کے پاس چلے جاؤ. سرکار نے فرمایا رائی تو کما رائی تو منہ نہیں اسلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں آج اس طرح کرو. تو دین کیا ہے؟ دین اصل میں ادائے رسول کا نام ہے. جس کے تصور میں حضور رہیں کہ میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کہی، رکوع کیا، سجود کیا. ارے نماز جہاں تصور الہ ہے وہاں نسبت مصطفیٰ ہے. اسی لیے تحیات پہ جب بیٹھتے ہیں اس کی بندگی بجا لا کے تو پھر غلام حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی حاضری نصیب فرمائے. بعض لوگوں کو تو اس خاص مسئلے کا پتہ نہیں، خاص مسئلے کا پتہ نہیں. میں نے کہا حضور سید شیخ الاسلام سے، میں نے کہا سرکار مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو تو حاضری کے خاص آداب میں سے کون سا ادب ہے؟ آپ فرمانے لگے طواف کعبہ کر کے عمرہ شریف کی ادائیگی کر کے روضہ رسول پہ جب جائیں تو میری تو ویسے آپ فرماتے ہیں زندگی بھر کی عادت ہے، میں سرکار کے روضہ انور پہ بعد میں جاتا ہوں، پہلے جنت البقیع میں حضور سیدہ کائنات کے روضے پہ جاتا ہوں، اور میرے گلے میں ایک پٹکا ہوتا ہے، میں آگے پھیلاتا ہوں. آپ کا سگ اور کتا آیا ہے، اپنے بابا سے کہیں جولی پھیلائے آیا ہے کچھ خیرات ڈال دیں. کیونکہ یہ گرانہ وہ ہے جس کی مصطفیٰ نہیں ٹالتے. ان کی خوشنودی میں مصطفیٰ کی خوشنودی ہے، اور مصطفیٰ کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی. فرمانے لگے بیٹے جب بابو السلام پہ جاتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہاں سے سلسلہ شروع کریں اور ادب کی نگاہوں کے ساتھ بڑھتے جائیں.
फिर कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। इतनी देर में मिंबर शरीफ गुजर जाएगा और फिर कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब गुलाम ख्वाजा शरीफ के सामने होगा, सामने आका होंगे और हुजूर को जो कहना चाहता है अपनी वो अर्ज पूरी करता है। तो फरमाया नमाज रोजा हज ज़कात भी दर मुस्तफा पे है। अरे मोहब्बत अहले बैत का दर्स ये है कि मोहब्बत अहले बैत जो है इससे खुशनूदी मुस्तफा नसीब होती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अगर खुदा की रजा चाहते हो तो उसके मुआरिज और सीढ़ियां ये है कि दरे मुस्तफा पे आओ, खुदा को राजी करना है, और अगर मुस्तफा को राजी करना है तो दरे अहले बैत पे आओ। हाजरीन गिरामी कदर, अब इस आया मुबारका में भी इंतहाई अकीदत की बात की गई और फरमाया मेरे महबूब इनके कहें कि दावत दीन पर तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं, हाँ एक चीज तलब करता हूं और वो क्या है, वो मुवद्दत अहले बैत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ये जो आप हमसे तलब कर रहे हैं, ये जो हम पे फर्ज की गई है, ये मोहब्बत और मुवद्दत, ये हस्तियां कौन सी हैं? आज ये भी मुसीबत पड़ी हुई है कि उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र किया जाता है, वो भी अहले बैत हैं, वो भी अहले बैत हैं। नबी की उम्मत भी आम मानों में अहले बैत है, क्योंकि नबी उम्मत का जो है वो बाप होता है, वालिद, और जितनी औलाद होती है वो अहले बैत ही। लेकिन मेरे आका की एक शरई हसीयत है, एक तशरीई हसीयत है। हजूर कुरान के बाद अहकामात की शरह फरमाते हैं और बाद दफा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इज़्ज़त के साथ दीन इस्लाम के कानून और दवाबत जो है वो वाला फरमाते हैं। सोना मुसलमानों पर हराम है, मर्द पर, लेकिन हजरत सराका को कहा कि आप कंगन पहनेंगे, रेशम का लिबास मना है, बाद सहाबा को रेशम के लिबास की इजाजत दे दी। तो ये आका की तशरीई हसीयत है। और जब सहाबा ने ये सवाल किया कि हजूर वो कराबतदार कौन से हैं जिनकी मोहब्बत हम पर जो है वो फर्ज की गई है, और मेरे आका उनकी मोहब्बत को आपने अपनी मोहब्बत कहा है, उनकी अकीदत को अपनी अकीदत कहा है, वो हस्तियां कौन सी हैं? सरकार ने उन हस्तियों के ऊपर दायरा लगाया। हुक्म आम को हजूर ने मुकय्यद किया, कभी हजूर मुकय्यद को आम करते हैं, कभी आम को कैद में लाते हैं। सरकार ने फरमाया अलीम व फातिमा अबनाहुमा, तो इससे मुराद जो है वो अली अल मुर्तजा करमुल्लाह वजल करीम की जाते गिरामी है, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की जाते गिरामी है, और उनके दोनों शहजादों की जाते गिरामी। किस मकसद में फंसे हुए हो? क्यों बात इधर की उधर की गड़मड़ करते हो? जब इनकी शरीयत और इनके गिर्द दायरा जो है वो रसूल पाक ने लगा दिया, और रसूल पाक ने नहीं लगाया, ये दायरा तो खुद खुदा ने लगाया है। जो हाफिज साहब ने आयत मुबारक पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह की चाहत क्या है, वो क्या चाहता है कि हजूर के अहले बैत से हर किस्म की पलीती और नजस जो है वो दूर कर दिया जाए। वयुत्ताहिरकुम, और ये इतने मुताहिर हो जाएं, इतने पकीदा हो जाएं कि जो भी इनकी निस्बत और संगत में आए वो भी पाक होता जाए, जो इनसे निस्बत बनाता जाए वो भी पाक होता जाए। तो ये इन्नमा कलमा हसर है, इसका माना है किसी को हसार में लेना, कैद में लेना। जब हजूर से पूछा गया कि ये हस्तियां कौन है जो ताहिर और मुताहिर हैं, सरकार ने फिर इन नफूस कुदसिया का नाम लिया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलल बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत। जब मुस्तफा फरमा दें तो फिर अब ये मामले करना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इनको चादर में बिछा के मुस्तफा ने अहले बैत कहा, आम हुक्म कुरान की तकयीद कर दी और इनको बंद कर दिया कि मेरे अहले बैत ये है। और उनको फरमाया कि आप भी खैर और भलाई पे हैं, क्योंकि मां भी अहले बैत का जो है
وہ میجر حصہ ہے، اس سے آگے یہ لڑی سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے اور آپ نے سوال کیا 15ویں صدی میں تو لوگ نہیں یہ جانتے یہ اجرت اور اجر کیا ہے۔ آقا فرما دیں کہ یہ جو آپ اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، پھر ہمیں جو طلب کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے عقیدت کا رشتہ رکھیں، ہم ان کے ڈکے بجائیں، ہم ان کی مدد نصرت کریں اور حسینیت کا پرچار کریں، ہر ظالم اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، تو میرے آقا جانے دے دیں، مال دے دیں، اولاد دے دیں، ملے گا کیا؟ تو پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح ایمان کا تمہیں فائدہ ہوا، ارکان اسلام کا تمہیں فائدہ ہوا، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی جنتیں ملیں گی، اگر ان کا فائدہ تمہیں ہوا ہے تو اس مودت کا بھی فائدہ تمہیں ہونا ہے۔ کل بروز قیامت ارے حشر میں مصطفیٰ کو منانے کے لیے، حشر میں مصطفیٰ کو منانے کے لیے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی۔ اس وقت حسین کو تلاش کیا جائے گا۔ آج جو دامن حسین کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، ارے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں ایک دن حضور کے پاس تھا، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آقا جو ہم سے محبت کرے گا وہ کل کہاں ہوگا؟ فرمایا علی میں اور آپ جس جگہ ہوں گے، وہ جو ہمارے محب ہوں گے وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور جس حوض کوثر پر ہم لوگوں کو جام پلا رہے ہوں گے، تمہاری محبت والے سارے آئیں گے اور تم اپنے ہاتھوں سے ان کو جام جو ہے وہ پلاؤ گے۔ تو فرمایا لوگوں، جس طرح تمہیں نماز روزہ حج زکات دیا، فائدہ تمہیں ہوا، تم گمراہیوں سے باز آئے اور نیکیوں کی طرف آئے، تمہیں خدا کی وحدانیت کا درس دیا، جیسے تمہیں اس چیز کا فائدہ ہوا ہے، محبت اہل بیت کا بھی فائدہ تمہیں ہی نصیب ہونا ہے۔ حاضرین ذی وقار، دور کی ضرورت یہ ہے کہ آج واعظین و مقررین اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں ہم، اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت، آج بھی 10 اور 9 کو ہمیں مٹی پہ ڈال دیا گیا ہے۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ قبرستان میں جانا سنت مصطفیٰ ہے، سنت اصحاب رسول ہے، سنت اہل بیت ہے، سنت اولیاء کاملین ہے۔ نیک صالحین لوگ قبرستان میں اپنے عاجزہ اقارب کے لیے دعائے خیر کرنے کے لیے جاتے رہے۔ آج ہمیں صرف قبرستان کی طرف جو ہے علماء نے جو ہے وہ بھیج دیا ہے کہ جاؤ صبح سے گھاس کاٹو، قبرستانوں کی صفائی کرو، مٹی ڈال کے گھروں میں آ جاؤ۔ ارے نہیں، یہ دن ذکر حسین کا ہے، یہ دن فکر حسین کا ہے، جاؤ ان کے لیے دعائے خیر کرو، لیکن سارا دن وہاں نہ لگاؤ، گھروں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر حسین کی مجلسیں سجاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جس مسجد میں 9 اور 10 محرم الحرام کو بھی ارے ذکر اہل بیت نہیں ہے، شان اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہے، تو پھر مر جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہماری نسلوں کا ایمان جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یا تو اس ملا کا مسئلہ ہے کہ اس میں ایمان کی رتی نہیں ہے، یا پھر ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ارے قیامت تک نسلوں میں حسینیت باقی رہ جائے، ارے دین کی اقتدار رہ جائے، دین کے سیاسی نظام رہ جائے، دین کا مذہبی اور معاشی نظام رہ جائے۔ ارے حسین پاک نے دین کی احیاء کو صرف بچانے کے لیے قربانی نہیں دی، پولیٹیکل اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ ارے سنتوں سے پیار کرنے والوں، سر پہ امامے باندھنے والوں، سر پہ ٹوپیاں رکھنے والوں، چہرے ہوئے داڑیاں سجانے والوں، ارے ہاتھ میں تسبیحاں پکڑنے والوں، سفید لباس پہننے والوں، تم نے اس سنت کو بچانا، تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس حسین کی گردن پہ مصطفیٰ نے بوسے لیے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تمہیں وہ وقت یاد نہیں جس وقت مصطفیٰ نے حسین کو کندھوں پہ بچھایا تھا؟ تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب لعاب دہن جو ہے اس حسین اور حسن کو چسایا تھا؟
अरे वो सुन्नतें पूरी करते हो जिस सुन्नतों में मजहब इस्लाम है, जिससे किसी को तकलीफ नहीं और तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं देगा। हाँ, एक तरफ जरा निकल के आओ। खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला। खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला। लाखों यजीद है या तू कलमाए हक उठा के दे। लाखों यजीद है या तू कलमाए हक उठा के दे। इकबाल ने कहा हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। अरे यहां भी करबलाएं हैं, यहां भी नफ्स और शैतान यजीद बन के बैठा है, उसके हवारी हैं। इनको भी हमने सीने को पाक करना है। किससे पाक करना है? और जिक्र हुसैन से पाक करना है जो खुद ताहिर है, और जो भी ये जिक्र करता है वो मुताहिर हो जाता है। ये सिलसिला कार जो है वो जारी और सारी है। अरे कुरान को पढ़ने वालों, मैंने और आपने भी कुरान पढ़ा, लेकिन शायर मशरक ने भी कुरान पढ़ा। अलामा कहते हैं कि रमज़ कुरान आज हुसैन अमोखते रमज़ कुरान आज हुसैन अमोखते ज़े आतिश ओशोलाबा अंदोखते। वो कहता अगर कुरान पढ़ना है तो कारिए करबल से पढ़। और जिस दर के दो टुकड़े हो गए और जिस टुकड़े में जुबान थी, अरे उस जुबान पे नवाब मुस्तफा था। अरे नीचा दर भी जिंदा था, ऊपर वाला दर भी जिंदा था। उस कारिए कुरान से इकबाल कहता है कुरान को सीख, और कहता है लोगों ये जो मेरा कलाम है, वल्लाह अल्लाह की कसम है, ये कलाम मैंने किसी और से नहीं लिया, मैंने तो करबल के कारी से लिया है। ओ शोला, और वो ऐसी आग है जिस आग से इकबाल ने कुछ चंगारियां ली हैं और उम्मत के लिए ये निसाब बना के जो है वो दिया है। हाज़रीन गिरामी कदर, ये कुरान तब समझ में आता है जब हदीस मुस्तफ़ा की तरफ जो है वो तवज्जो करते हैं। बस आखिरी बात कह के इजाजत चाहूंगा। मेरे अजीज बुजुर्ग यहां बैठे हैं, जवान साला मेरे भाई बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि वो वालिदैन जो हैं कामयाब हैं जो अपने बच्चों को 3 खसलतें दे गए। अद्दबू औलादकुम सलासा खिसाल। लेकिन आज कार, कोठी, बंगले, तलीम, इज्जत, या मनसब सारा कुछ दे रहे हैं। मैं और आप अगर अपनी औलादों को नहीं दे रहे तो फरमाने मुस्तफा नहीं दे रहे। हजूर ने फरमाया अद्दबू औलादकुम सलासा खिसाल। कितनी बातें बताएं? 3 बातें। या रसूल अल्लाह क्या आदाब सिखाएं कि वालिदैन कामयाब हो जाएं? करीम आका ने फरमाया हुब्बा नबीयकुम, इनको नबी की मोहब्बत की लोरियां दो, इनको सिखाओ, इनको सिखाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا دن اللہم صلی علی افضل کل جان سے گرانا حسین کا اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا پڑھو پھر اللہم صلی علی دن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا فرمادبو اولادکم ثلاث خصال اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو کل قیامت کے روز مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو کیونکہ جامی یہی تو 5 ہیں میرے ضامن نجات جامی یہی تو 5 ہیں میرے ضامن نجات خیر الانام فاطمہ حیدر حسن اور حسین فرمایا محبت رسول سکھاؤ پھر تمہیں اس اولاد سے گلہ نہیں ہوگا کیونکہ جو اولاد محبت کی لوریاں لے گی جو درود پڑھے گی اس کے اندر سے درود کی خاصیت یہ ہے کہ برود نکال دے غم نکال دے گی غصہ نکال دے گی پریشانی نکال دے گی بے ادبی درود نکال دے گا اور درود جو ہے یہ بغض نکال دے گا درود جسم سے کینے کو نکال دے گا اور یہ ظاہری بیماریاں ختم ہو جائیں گی باطنی بیماریاں جو ہیں اس درود سے دور ہو جائیں گی پھر اولاد کا گلہ نہیں ہوگا جس اولاد کو محمد مصطفیٰ کی لوریاں دو گے اس اولاد کے لیے حضور نے فرمایا کہ باپ کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے والدہ کے قدموں کے نیچے جن جنتوں کو تم پانا چاہتے ہو وہ ہو لہذا خدمت کریں گے پھر اف کے کلمات بھی نہیں آج سارا رونا ہی یہ ہے کہ اولاد کو محبت رسول سکھائی نہیں جاتی آداب رسول سکھائے نہیں جاتے سنت کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا ہیں ان کو نعتیں نہیں سکھائی جاتی ہیں ان کو ذکر فکر کی مجلسیں نہیں سکھائی جاتی بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں یہ تو خانہ خدا گھر میں کسی کے ہاں پاکیزہ تلاوت کے لیے کوئی جگہ ہم نے منتخب نہیں اتنے بڑے گھر 4 کنال کے گھر اتنے بڑے عالی شان لیکن کوئی خاص جگہ نہیں ہے جہاں گوشہ درود بنے کوئی جمعرات کی رات آئے جس رات کو حضور کے مواجہ شریف کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوتی ہے اور مصطفیٰ ڈائریکٹ سن رہے ہوتے اور ہم رسمنی درود پڑھ دیتے ہیں ہاں یہ رسمن درود جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا ہے پھر وہ کریم آقا سے کہتے ہیں حضور فلاں غلام نے فلاں کے بیٹے نے فلاں کے پوتے نے آپ پہ درود پڑھا ہے تو اس کا پیش ہو جاتا ہے تو فرمایا اپنے اولاد کو محبت رسول سکھاؤ میرے آقا دوسری بات کیا ہے دوسری فرمایا کہ نبی کی آل کی محبت سکھاؤ ان کو حسین سکھاؤ ان کو حسن سکھاؤ ان کو فاطمہ الزہرا پڑھاؤ ان کو مولا کائنات علی المرتضیٰ پڑھاؤ جب یہ 2 کام کر لو گے تو پھر ان کو تعلیم و تربیت میں ڈالو پھر یہ عالم بنیں گے یہ فاضل بنیں گے یہ علامہ بنیں گے یہ حافظ بنیں گے تو پھر کربل کے قاری کی محبت ہوگی پھر دین کو بیچیں گے نہیں پھر دین کا حق ادا کریں گے جو حق ہے ممبروں پہ بیٹھ کے وہی بیان کریں گے قرآن کی سمجھ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پہلے 2 کام نہ کر لیں اور ترتیب دیکھیں کلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رکھی فرمایا محبت رسول محبت اہل بیت پھر قرآن کی تعلیم آج ہم بچے کو مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن گھروں کا ماحول جو ہے وہ درود والا نہیں
درود والے ماحول میں فاطمہ تو زہرا کے لال آتے ہیں اور پھر ان کو نہ مال کی قربانی سے دریغ ہے نہ جان کی قربانی سے دریغ ہے۔ حاضرین ذی وقار، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی بسر کریں تو کامیاب زندگی کا راز جو ہے وہ فقط اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے۔ تو محبت کی جو سیڑھیاں سرکار نے بیان فرمایا کہ حسین سے محبت جو ہے وہ کرو گے تو تمہیں میری محبت ملے گی، اور جس کو میری محبت مل گئی اس کو خدا کی محبت ملے گی۔ لہذا اس مجلس مبارکہ پہ ان عظیم ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سلام کے 2 شعر جو ہیں وہ عرض کیے جاتے ہیں۔ بس بیٹھے بیٹھے اپنی چشمان کو بند کریں اور اس کربلا کے میدان میں پہنچ جائیں جہاں شہزادہ حسین جو ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، ارے جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سارے مل کے پڑھے، سلطان بلا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی چلا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا، پڑھے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار زخموں سے چور چور، اس پہ رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی نامی جان پہ کروڑوں درود ہوں، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔